बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ मज़ीद वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ड्रोन हमले हुए हैं लकी मरवत में और बन्नू में। फोर्सेस की जानिब से या मिलिटेंट्स की जानिब से क्वाडकाप्टर या ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है ये इन इलाकों में बढ़ रहा है और ऐसे ही वाक़यात हुए हैं। एक बड़ा फ़ैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और ये फ़ैसला जो है ये इन्हीं हालात की वजह से किया गया है जो हसास मामलात हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रात गए बहुत देर तक ये इजलास जो है वो जारी रहा। मुतल्लिका जो हुकाम हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की और ये फ़ैसला किया गया है कि एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा जिसके लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया गया। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। समर हारून बिलोर ख़ानदान की बहू ये शामिल हुई हैं अवामी नेशनल पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में। इसकी क्या वजह है ये भी थोड़ा बहुत आपको बताना है, लेकिन ये आखिर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ वाक़यात जो हुए हैं अफसोसनाक ये आपको सरसरी बताऊं और फिर उस फैसले के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया है। ये टांक का गांव है मुलाज़ई। यहाँ पे नामालूम अफराद ने एक घर में घुसकर फायरिंग की है जिससे 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सरदार अहमद और एजाज़ अहमद पिसरान गुल अहमद कोम मरवत ये और उनके दोस्त इमरान वल्द गुल बादशाह के नाम से हुई है और ये जो इनकी डेड बॉडीज़ हैं ये मकामी अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। अभी तक इस वाक़े की तफसील मज़ीद नहीं आई कि इस फायरिंग की वजह क्या है, किसने इन लोगों को घर में घुसकर मारा है। पेशावर में एक दस्ती बम हमला हुआ है उमर गुल रोड शहीदाबाद में और नामालूम मुलज़मान ने एक कबाड़ी खजान गुल के घर पर दस्ती बम से हमला किया है। मुलज़मान फ़रार हो गए हैं। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सूरत हाल के हवाले से ज़ाहिर है कि हसास नोयत के ये मामलात हैं। बन्नू में मीरियान और हवेद की हदूद में 2 अलग अलग ड्रोन हमले जो हैं ये मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। पहला हमला बताया गया है कि पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा हमला एक घर के ऊपर हुआ है। ड्रोन हमले में एक खातून जाँ बहक हुई है और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये तीनों बताया गया है कि बच्चे हैं। इलाके में शदीद खौफ व हरास है और ड्रोन्स का इस्तेमाल इन इलाकों में बढ़ रहा है। ये बताया गया है कि ये अस्करियत पसंदों या मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जारी थी। इस दौरान क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल किया गया और ये गलती से एक मकान पे ऊपर जो है वो जा गिरा। खातून जाँ बहक 2 बच्चों समेत 3 अफराद। जो तीसरा बंदा है ये थोड़ा सा इन बच्चों से उम्र में थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि 2 बच्चे और एक लड़का जो है ये इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये बताया गया है कि इस इलाके में अस्करियत पसंद ज़ाफ़रान और फाते ग्रुप के अरकान जो है ये नकलो हरकत कर रहे थे, तो इनके ख़िलाफ़ क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल किया गया और फिर ये वाक़या जो है ये रुनमा हुआ। अच्छा, ये तकरीबन बताया गया है कि 1 महीने में 4था हमला ड्रोन हमला किया गया है थाना मीरियान के ऊपर। इसमें जो है ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स की तरफ से बाकायदा ये ड्रोन का या क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल किया गया है और ये जो सोलर पैनल होता है सोलर एनर्जी के लिए वो मुतासर हुआ है। और कुछ रोज़ कबल इसी थाना के पीछे नाला टोची है, यहाँ पर एक बच्ची जो मवेशी चरा रही थी ये भी एक ड्रोन हमले में ज़ख्मी हुई थी। तो ये एक और कार्रवाई जो है ये हुई है थाना डडीवाला ज़िला लकी मरवत की हदूद में। ये इलाका है बजा केजी कमर और यहाँ पर फोर्सेस की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 2 जो मिलिटेंट्स हैं ये मारे गए हैं। हमले में नूरज़मान उर्फ़ नूरज़ई साकिन केजी कमर अपने 3 साथियों समेत जो है ये ज़ख्मी हुआ है और 3 जो हैं ये मारे गए हैं। इसी तरह टांक में ज़िला टांक में एक ऑपरेशन हुआ है, 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है और बताया गया है कि मेहरान उर्फ़ खानजुल्ला मरवत जो है इस ऑपरेशन में मारा गया है। फायरिंग का तबादला हुआ मिलिटेंट्स और फोर्सेस के माबेन जो कई घंटों तक जारी रहा और 2 जो इसमें मिलिटेंट्स हैं उनकी लाशें ये बाकायदा फोर्सेस ने तहवील में ले ली हैं। अच्छा, यहाँ पर कुरम में एक वाक़या हुआ है और यहाँ पर सद्दाम जो है वो अपने 3 साथियों समेत मारा गया है। इसको बताया गया है मिलिटेंट्स की तरफ से कि ये फोर्सेस के बहुत करीब था और मुख्तलिफ जो एक वाक़यात मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ होते हैं उसमें ये मुलव्विस था। इसी तरह
ایک کمانڈ جو لکی مروت میں قیام امن کے لیے ایک جرگہ بھی ہوا ہے پاک آرمی اور قبائلی مشران کے مابین، یہ اعلیٰ سطحی گرینڈ جرگہ، اور اس میں مقامی مسائل امن و امان کی صورتحال پر جو ہے وہ تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ فورسز ظاہر ہے کہ تعاون مانگتی ہے، عوام امن مانگتے ہیں، تو یہ سارے معاملات اس جرگے میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو مختلف معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ ایک اور افسوسناک واقعہ جو ہے یہ بابو سر جلکٹ روڈ کے اوپر ہوا ہے، چلاس دیا میر ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان میں۔ سرگودا کی ایک سیاح فیملی تھی، ان کی گاڑی سڑک سے گزر رہی تھی جس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ اس میں ایک سیاح اور اس گاڑی کا ڈرائیور، جو شاید مقامی ڈرائیور ہو سکتا ہے کیونکہ مزید تفصیلات اس کی نہیں آئیں، یہ 2 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور مقامی پولیس نے کہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کا جو عنصر ہے یہ اس واقعے میں نہیں پایا گیا فی الحال، لیکن تحقیقات جاری ہیں کہ کن لوگوں نے ان سیاحوں کی گاڑی پر جو سرگودا پنجاب سے آئے تھے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ جو صورتحال اس وقت جنوبی اور شمالی وزیرستان میں ہے، تو اس حوالے سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آتی، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے اس حوالے سے ایک اجلاس بلایا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا جائے تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل، اور اس اجلاس میں جو ہوا کل رات، اس میں صوبائی اسمبلی کے ارکان اور صوبائی کابینہ کے جو ارکان ہیں اور اسی طرح متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام مکاتب فکر اور عوام کا مشترکہ اور متفقہ لائحہ عمل بنانے کا اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، اور حکومتی نمائندہ وفد جو ہے وہ تشکیل دینے کا فیصلہ اس میں کیا گیا۔ یہ وفد تمام متاثرہ علاقوں میں، تمام حساس علاقوں میں جائے گا، وہاں پر دورہ کرے گا، عوامی مشاورت کا جو سلسلہ ہے اس کو تیز بنایا جائے گا، اور ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے گی۔ اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈروں کو دعوت نامے ارسال کیے جائیں گے، اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم سے امن و امان کے قیام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنائیں، عوامی نمائندے یک زبان ہو کر دہشت گردی کے خاتمے کی حکمت عملی کا اطلاق یقینی بنائیں، علی امین گنڈاپور نے کہا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضم اضلاع جو ہیں، یعنی قبائلی اضلاع، ان سے تعلق رکھنے والے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلا لیا گیا ہے، ایک ہنگامی اجلاس ان کا بلایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ متفقہ فیصلوں کے نتیجے میں ہی دائمی امن جو ہے یہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا سٹیپ ہے جو بہت پہلے لیا جانا چاہیے تھا۔ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اس خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں، خصوصاً بنو ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن میں، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی قسم کی سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے یہ جو حالات ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یعنی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت بیان بازی کے لیے تو بہت زیادہ پرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں ان پر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ اب امید ہے کہ اصل مسائل پر بات ہوگی، اور جس طریقے سے ایک تصویر وائرل ہے کہ ایک تصویر میں گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور انجینئر امیر مقام جو ہیں یہ کہہ لگا رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں اس پاکستانی سیاست کو نورہ کشتی قرار دیتے ہیں، آپس میں ایک ہوتے ہیں، آپس میں کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور باہر میڈیا میں ان کے بیانات دیکھ کر اور سن کر لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں ان پر بھی اسی طرح کی بیٹھک ہونی چاہیے، اسی طرح کے مشترکہ اجلاس ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ جی پاکستان میں جو اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے امن و امان کا، اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سمر ہارون بلور، یہ ہارون بلور شہید کی بیوہ ہیں، بلور خاندان کی بہو ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے سسر بشیر بلور نے جام شہادت نوش کیا، ہارون بلور نے جام شہادت نوش کیا، اسی طرح ان کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ خاندان ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں نمائندگی حاصل کرتا رہا ہے، صوبائی اسمبلی میں نمائندگی حاصل کرتا رہا ہے۔ حاجی غلام احمد بلور، الیاس بلور جو ہے، یہ ان کے ناموں سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، بشیر بلور۔ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو بارہا مختلف مواقع کے اوپر نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ یہ کوئی 5 سے زیادہ مرتبہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بشیر بلور یا غلام بلور صاحب جو ہیں یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ حاجی غلام احمد بلور وفاقی وزیر رہے ہیں، اسی طرح سینئر وزیر رہے ہیں بشیر احمد بلور، متعدد مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں الیاس بلور جو وفات پا چکے ہیں۔
یہ معاملات اور پھر انتظام جو پارٹی کے عہدے ہیں ان پر کوئی ناراضگی چل رہی تھی بلور خاندان اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت میں۔ ایمل ولی خان جو سربراہ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان سے گلے شکوے ہیں بلور خاندان کو۔ اب حاجی غلام احمد بلور صاحب جو ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سمر ہارون بلور جو ہیں یہ پیپلز پارٹی میں جائیں گی۔ اب ان کا تقریباً پشاور سے ناطہ جو ہے وہ ٹوٹنے لگا ہے، کیونکہ بلور خاندان منتقل ہو گیا ہے اسلام آباد۔ ان کا جو حاجی غلام احمد بلور کا ذاتی گھر تھا ادھر پشاور کینٹ میں، وہ انہوں نے بیچ دیا حاجی غلام علی سابق گورنر کے ہاتھ، اور وہ منتقل ہو گئے اسلام آباد۔ غلام بلور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے پشاور کو چھوڑا ہے، انہوں نے پشاور کے لوگوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پشاور کی سیاست کو نہیں چھوڑا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مروتاً ہو سکتا ہے کہ بلور خاندان کے بڑوں نے کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ نہ کیا ہو، لیکن سمر بلور کی یہ جو شمولیت ہے مسلم لیگ نون میں یہ بتاتی ہے کہ یہ خاندان خاصا ناراض ہے۔ اب ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر ٹکٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انجینئر امیر مقام نے اس شمولیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کہاں جا کے رکتی ہے، کیونکہ یہ سیاست تو ظاہر ہے کہ رکے گی تو نہیں، لیکن جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے لوگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اندر کہ ان کو تحفظات ہیں، ان کو شکایات ہیں، لیکن ایمل ولی خان نے جب سے اس پارٹی کی مرکزی صدارت سنبھالی ہے وہ نئے تجربے کرنا چاہتے ہیں اور نئے لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں اس پارٹی کو اٹھان دینے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ پرانے جو لوگ ہیں وہ پھر اتنا جلدی تبدیلی جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ سمر ہارون بلور صاحبہ جو ہیں یہ باقاعدہ جنرل الیکشن انہوں نے جیتا، منتخب ہو کے آئیں، اور 2018 سے 2023 تک غالباً یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی رکن رہیں۔ مؤثر آواز، انتہائی جاندار طریقے سے انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کا جو بیانیہ ہے یہ عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ان کا کیا کردار بنتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔